اور جدوں مسئلہ سمجھ آ جائے یہ انہاں چر جویں پانی نہ ملے تیمم ہے۔ اجتہاد کدوں تک جدوں تک اللہ رسول دی گل کوئی سامنے نہ آوے۔ جے کسے مسئلے پتہ لگ جائے کہ یار اسی تو سوچ بچار کرتے سی، ٹھیک ہے اس وقت سارے علم تو نہیں سی، اس تو سوچ بچار ہی حکم سی دین دا، ہن صاف فیصلہ ہی آ گیا رسول اللہ دا، اوتھے پھر اپنی گل نوں چھڈ دینا چاہیے۔ ہن جڑا اماماں دی گل تے رہو گا نا وہ نہ رسول اللہ نوں مندا تے نہ امام نوں مندا۔ امام چارے بلکہ انہاں تو علاوہ کہہ کے گیا کہ لوگو کوئی بندہ ساڈی پیروی نہ کرے جو تانوں سنت رسول مل جائے۔ جدوں حضور دی بات آ جائے اس تو جڑا اڑیا بھی نہیں پاویں حدیث آ گئی میں تے ابو حنیفہ تو ہن ابو حنیفہ مگر بھی نہیں رہا۔ ابو حنیفہ تو کہہ گیا سی بھی حدیث آ جائے تو مان تو انہاں دا بھی پیرو کوئی نہیں رہا، تیرا دین مذہب ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تیرے پلے۔ اس تو امام شیخ اکبر فرماوندا ایسے مقلد جڑے کہندے ہن بھی امام تے رہنا، اے نہ امام نال ہی رہ تے نہ نبی نال ہی رہ، انہاں دا ککھ بھی نہ رہ گیا، برباد ہو گئے۔ اصلی گل یہ سی بھی ہن اللہ دے رسول دی گل تے چلتے پھر فائدہ سی، مگر یہ جو اڑے رہ بھی نہیں اسی ہن امام تے رہنا، امام دا ساتھ سے چھٹ گیا۔ 320 صفحہ اور 321 جلد 37 میں کیا کن پڑھ عالم مگر لگے، مگر ادوں تک جب تک رسول اللہ فیصلہ نہیں آؤ، جب پتہ ہی چل گیا عالم نہیں مان لیا کہ ہاں یار سارے کو میرا قیاس سیاسی اجتہاد کیتا ادھر فیصلہ، تو فرماؤں دے ایسے عالم جنہوں نے حدیث پاک نہیں دی فین اختل مجتہد، جے اس کو عالم کو غلطی بھی ہوئی فلا وزرار ہے، انہوں کوئی گناہ نہیں، وہ معذور اجر ملو گا۔ وین ظہر اللہ الناس و ترک رائی اول قیاس الجلی فی ذامی فلا وزر اللہ عند اللہ و معصوم۔ توبہ توبہ تو پھیلا دو نا چیزوں، فرمایا جے اس مجتہد دے سامنے نص آ گئی کہ اللہ دے رسول اللہ فیصلہ کرنا، پھر اڑیا رہا بھی نہیں میں اپنے قیاس تے رہنا تے اپنی عقل تے رہنا، پھر اللہ دے ہاں دا کوئی عذر نہیں سنیا جا، اس عالم دا بھی نہیں سنیا جا، وہ معصوم اور مجرم اور گناہ گار۔ واکثر ما یکون ھذا فی الفقہاء المقلدین الذین للذین قالوا لم لا تقلدونا واتبعوا الحدیث اذا وصل الیکم المعارض لما کان بہ فإن الحدیث مذہب۔ آندے امامہ مگر جڑے لگے انہوں نے پوچھو امام دے مگر رہ تسی، امام تے کہہ گیا سی کہ میرے مگر نہ لگے ہو، جدو حدیث آ جائے وہ پیچھے چل جاؤ، فإن الحدیث مذہب ہونا، پھر حدیث نوں میرا مذہب سمجھو، میری کتاباں چھڑ دیو، حدیث سامنے آگے آکھو یہ ہوئی شافی زندہ ہوندہ تو منہ، اور اس پاروں شافیاں دی میں تعریف کروں گا، انہاں چے خوبی ہے کہ انہوں نے پچھلیاں نے بہت مسئلہ سے امام شافی نے چھڑ دیتا، اور نالے لکھیا کہ اگر امام شافی زندہ ہوندہ اور حدیث کو پڑھ لیندہ تو انہیں بھی یقیناً چھڑ دینا۔ ایک گروہ جنہوں نے بالکل آکھیا کہ امام دا فتویٰ یارو زندگی دا انہوں حدیث نہیں ملی، مگر جو کہہ گیا کہ حدیث تیری صحیح ہو جا میرا مذہب ہے، اس لیے انہوں شافی دا مذہب حدیث نوں سمجھو، وہ جیندہ ہوندہ انہیں آپ بھی من لینا سی۔ شاباش شاباش شاباش، رسول اللہ دی محبت ہوئی، دین ہوئی۔ وَإِن كُنَّا لَا نَحْكُمُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَظْهَرُ لَنَا فِي نَظَرِنَا أَنَّهُ دَلِيلٌ۔ وہ فرماؤندے امام اسی جو کچھ کہنے ہیں میں دین نو خراب نہیں کر دے، اس ویلے ساڈی عقل اتنا ہی دس دی ہے بدلیل آ وما یلزمنا غیر ذالک، اور ساڈے تے اس ویلے تو سوا حکم بھی کوئی نہیں، اسی وہ تیمم کر رہے ہیں پانی ہے نہیں، ولکن ما یلزمکم اتباعنا، مگر تواڈے پچھلیاں تے حکم نہیں جانے ہو کے ساڈے پیچھے چلائے لگے رہے ہو، ولکن یلزمکم سوال ہونا، تسی مسئلہ پوچھ لیا کرو سوال، اور جدوں پھر کوئی دین دی بات سامنے آ جائے کھری پکی حضور دی چھڑ دینا۔ وفی کل وقت فی النازلۃ الواحدہ قد یتغیر الحکم عند المجتہد، اور آندے کئی باری ایک عالم دی رائے کئیاں مسئلے بدل جاندی، ہن انہیں سوچیا ہور دسیا، بات چاہیے وہی گل انہیں ہور زیادہ غور کیتا، حکم بدل گیا۔ گمراہی نہیں ہے، وَلِہَذَا كَانَ يَقُولُ مالک اذا سئل فی نازل ہر وقت، اسے تو امام مالک نے جدو کوئی مسئلہ پوچھتا فرماؤں دے ادھا ہوئی ہے، ایک گل ہوئی ہے ادھا دے داندے ہے، فین قیل لا یقول لا، دے آندے ہویا نہیں فرضی سوال، فرمایا پھر کوئی فتویٰ نہیں جانا، کیوں اس پوچھتے جی گل اجے ہوئی نہیں، کئی پوچھتے نہیں دے جے ادھا کوئی کر لے ایتھوں ہی فطور پیا بھائی، جے ادھا نو چھڑ ہویا تو گل کر، پھر تے عالم کو غور کرے، ایویں فرضی، تو فرمایا جے آندے نہیں ہویا کوئی فتویٰ نہیں جانا۔ وین قیل نعم افتیٰ فی ذلک الوقت بما آتا دلیلہ، امام صاحب اگر کہندے ہویا پھر اسے سوچ کے ایک فتویٰ دے دیں۔ فابت المقلدۃ من الفقہاء فی زماننا ان توفی حقیقت تقلید علی امامها باتباع الحدیث الذی امر بها امامها وقلدت فی الحکم مع وجود المعارض، فرمایا اس دور دے جڑے اماماں نوں منن والے انہوں نے اپنے اماماں دی مخالفت کی، یہ سناؤنا چاہیے امدادی جاجوی دے سارے کہ تسی اپنے اماماں دے دشمن امام دی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ امام تو انہوں نے کہہ گیا سی کہ جیڑی حدیث میرے قول دے خلاف آوے پھر وہ حدیث ہی میرا مذہب ہے،
تسی امام دی گل نہیں منی فاسات اللہ فی قول ما آتاکم رسول فخذو ہوں پیرو اماماں دے جڑے حدیث دی موجودگی بھی نہیں منتے اللہ دے نافرمان کیونکہ اللہ نے قرآن چاکھیا جو رسول دے ویلے اس تو پہلا اللہ دے نافرمان واسات رسولہ فی قولی فتبعونی تے دجے نمبر تے رسولہ دے مخالف کہ اللہ نے قرآن چاکھیا رسول کہہ دے میرے پیچھے چلو اللہ آکھیا جو رسول دے لو تسی انہوں بھی چھڑ دیتا رسول آکھیا میرے مگر چلو تسی آکھیا نہیں اسی مالک رحم مگر رہنا شافی مگر رہنا فَإِنَّمَا قَالَ إِلَّا أَنَا مِن رَبِّي سُبْحَانَهُ کیونکہ اللہ دے رسول نے جو کچھ کیا میری پیروی بھی رب دے حکم نے کی واسط امامہ فی قولی خذ الحدیث اذا براکم بادربوا بقول کلام الحائد تے نال ہی اپنے امام دے بھی دشمن ہو گئے امام نے کیا سی اللہ دے رسول دی حدیث لے لو جے لب گئی تے میری گل چک کے دیوار نہ مار دے تسی امام دی بھی نہ سنی ایڈی ضروری بحث ہے جڑی بالکل ایک ایک بندے تک پہنچنی چاہیے بھائی اماماں دے فتح ہونا چاہیے جب تک پانی نہیں ملتا تیمم نہیں حدیث ملی ٹھیک ہے جدوں صاف حدیث رسول آ گئی ہن چونو چرا نہیں ہن تو آپ سپریم کورٹ بول بیٹھا ہوں متحدہ عدالتاں نے کیا مگر ترتیب نہیں قائم رکھ دے اللہ نو اللہ لین دیو رسول نو رسول لین دیو اماماں نو اماماں